الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کے موقع پر ہم اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا خوبصورت سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کس قدر ظلمت، جہالت، شرک اور گمراہیوں میں گری ہوئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہیں سے اپنا سفر شروع کریں گے۔ ناظرین کرام، مکہ مکرمہ وہ مقدس شہر تھا کہ جہاں پر خانہ کعبہ موجود تھا، وہ شہر جسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خاص نسبت تھی، اور اسی شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف فرما ہونا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ پھر وہ وقت تشریف لایا کہ جب مکہ کی سرزمین پر وہ ہستی تشریف لائی کہ جس کے آنے کا پوری انسانیت کو انتظار تھا۔ وہ بچہ جسے بعد میں دنیا رحمت للعالمین کے نام سے جانے گی، وہ نبی کہ جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونا تھا، وہ رسول کہ جن پر قرآن نازل ہونا تھا، اور وہ محبوب کہ جن کی محبت ایمان کا حصہ بننے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت رونما ہونے والے بہت سے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، جنہیں اہل سیر نے مختلف روایات کے ساتھ نقل کیا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اصل حقیقت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لا چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم شرف عطا فرمایا کہ جو قیامت تک کسی اور عورت کو نہیں مل سکتا، کہ ان کے بطن سے وہ ہستی دنیا پر تشریف لائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت اور حفاظت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس زمانے کے عرب معاشرے میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے بچوں کو کچھ عرصہ کے لیے دیہاتی ماحول میں بھیجا جاتا تاکہ وہ فصیح عربی زبان سیکھیں اور کھلے ماحول میں ان کی تربیت ہو سکے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت تھی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے اور ان کی رضائی ماں ہونے کا شرف عطا کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں خیر و برکت کے بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ ہستی تھی کہ جس کے بارے میں آنے والے زمانے میں کروڑوں لوگ عقیدت کے ساتھ یہ کہنے والے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابتدائی عمر کا ایک حصہ بنو سعد کے ماحول میں گزارا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس تشریف لائے۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو شروع ہی سے مختلف آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزارا۔ سب سے پہلی تکلیف میں اس طرح مبتلا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد محترم کو بالکل دیکھا ہی نہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بہت کم عمر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ اس دنیا سے چل بسیں۔ روایات کے مطابق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ منورہ، جو کہ اس وقت یثرب کے نام سے پہچانا جاتا تھا، وہاں لے کر گئیں اور واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ ایک معصوم بچہ کہ جس کے سر سے پہلے ہی والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، اب ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ لیکن جس رب نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تھا، وہی ان کا اصل محافظ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ کے وصال کے بعد حضرت عبد المطلب نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت فرمائی۔ عبد المطلب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن چند ہی سال گزرے تھے کہ حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 8 برس تھی۔ ایک بار پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جدائی آ گئی، لیکن یہ جدائیاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو بالکل بھی کم کرنے والی نہیں تھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اس طرح تربیت فرما رہا تھا جس کا نتیجہ آنے والے وقت میں پوری دنیا دیکھنے والی تھی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ یہاں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بچپن سے جوانی کی طرف بڑھنے لگی، اور جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی گئی، مکہ کے لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ کردار کے معترف ہونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ یہ کام بالکل سادہ تھا، لیکن اس میں بھی ایک عظیم تربیت پوشیدہ تھی۔ بکریوں کے ریوڑ کو سنبھالنا، کمزوروں کو ساتھ لے کر چلنا، جو پیچھے رہ جائے اسے واپس لانا، اور ہر خطرے سے ان کی حفاظت کرنا، یہ تمام کام ذمہ داری والے تھے، اور آگے چل کر یہی نبی پوری امت کے راہبر بننے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کا تجربہ عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند اجرت کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو لوگوں کی رہنمائی والا منصب عطا فرمانے سے پہلے عملی زندگی کے مختلف مراحل سے گزارا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کی طرف بڑھنے لگے۔ مکہ کا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا۔ وہاں جھوٹ تھا، ظلم تھا، دھوکہ تھا، شرک تھا، لیکن
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام برائیوں سے بالکل پاکیزہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا حق نہیں مارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اسی لیے مکہ کے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی کہ جو بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے لگے، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور امانت کے منکر نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری اور امانت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی معزز اور صاحب حیثیت خاتون تھیں۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور امانت کو دیکھا تو اپنا سامان تجارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت دیانت داری کے ساتھ تجارت فرمائی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا مزید مشاہدہ ہوا تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اہم باب تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد کے مشکل ترین دور میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ کرتے کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 35 سال کے قریب پہنچ گئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا تو بہت سے قبائل کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ خون ریزی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن سب کی نظریں دروازے پر تھیں اور پھر وہ شخصیت سامنے آئی کہ جسے سارے دیکھ کر یہ پکار اٹھے، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ان تمام لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ محمد ہیں اور صادق و امین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور قریش کے بہت سے قبیلوں کے سرداروں کو اس چادر کے کنارے پکڑنے کا شرف عطا فرمایا۔ جب حجر اسود اپنی جگہ کے قریب پہنچ گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ بڑھتے بڑھتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کے قریب پہنچ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کا ماحول بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ بتوں کی پوجا کرنا، ظلم، جھوٹ، فحاشی اور جاہلیت کے مختلف رسم و رواج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک ان تمام برائیوں سے بیزار تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی پسند آنے لگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے باہر غار حرا میں تشریف لے کے جاتے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، غور و فکر کرتے اور کئی رات وہاں پر قیام فرمایا کرتے۔ اور پھر وہ وقت آ رہا تھا کہ جس کا انتظار زمین و آسمان کر رہے تھے۔ وہ رات قریب آنے والی تھی کہ جب انسانیت کی قسمت بدلنے والی تھی۔ وہ رات کہ جس کے بعد دنیا پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ غار حرا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور پھر وہ وقت تشریف لایا کہ جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا اقرأ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر دوبارہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقرأ بسم ربک، کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اور پھر وہ مبارک کلام نازل ہوا کہ جس سے قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے پوری انسانیت کی رہنمائی کے منصب پر فائز ہوئے۔ پہلی وحی کے اس عظیم واقعے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس واقعے کی کیفیت طاری تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا زملونی زملونی، کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور آپ کی دلجوئی فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ کردار اور سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری، آپ کی سمجھداری اور آپ کی محبت کی ایک عظیم مثال تھی۔ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یہ صرف پہلی وحی کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ انسانیت کی تاریخ کا ایک نیا باب تھا۔ اب مکہ کی گلیوں میں توحید کی صدائیں بلند ہونے والی تھیں۔ اب بتوں کے بجائے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی جانے والی تھی۔ اب جہالت کے مقابلے میں علم کا چراغ روشن ہونے والا تھا۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ کہنے والے تھے کہ کہو اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا، کیونکہ مکہ کے لوگ آپ کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ کی مخالفت کرنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیفیں دی جانے والی تھیں۔ اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کیا جانے والا تھا، اور پھر ایک ایسا دور آنے والا تھا کہ جب صحابہ کرام کو اپنی دولت، اپنا گھر، اپنا وطن تک چھوڑنا پڑا، لیکن اس سب کے باوجود اسلام کا چراغ بالکل بھی بجھنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ چراغ پوری دنیا کو روشن کرنے والا تھا۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی جوانی کیسے گزری، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی کفالت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کرنا، حجر اسود کا فیصلہ کرنا اور پھر غار حرا تک کا سفر کرنا۔ لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل انقلابی دور اب شروع ہونے والا تھا، اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ پہلی وحی کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت کس کو دی، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کون کون شامل تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا کیسے ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام کا کیا کردار تھا، اور پھر وہ وقت کیسے آیا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور پر اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ یہ سب کچھ جانیں گے ہم ربیع الاول کی اسپیشل سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ خوبصورت سفر اسی ترتیب سے جاری رہے تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے، آپ کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن اپنے محبوب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔